جو ہے بندوں نے بھی یہ صاف و شفاف مسئلہ کی ہے کہ بندے نو پیدا کرنے کا مقصد ہی بندگی ہے۔ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں پوری دنیا میں جو ہے اپنی اپنی ضروریات اعتبار سے آدمی لگا ہوا ہے، لیکن مقصد زندگی یہ نہیں ہے۔ مقصد زندگی اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ اپنے قرآن کریم میں فرماتے ہیں ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہم نے اپنی مخلوق جن اور انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ اور آج جو ہے دوستو بزرگوں، ہماری زندگی جو ہے دین سے کوسوں دور ہے۔ ہمیں جو ہے دین کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے گھروں میں تعلیم ہو، ہمارے گھروں میں پڑھائی ہو، ہمارے گھروں میں قرآن والی تعلیم ہو، ہمارے گھروں میں جو ہے بچوں اور بچیوں کی تربیت کے لیے مستقل طور پر آج ہماری کیا ہے، ہماری نظریں ساری کی ساری دنیا پہ چلی گئی۔ دوستو دنیا مقصد زندگی نہیں ہے، دنیا ضرورت زندگی۔ دنیا تو آدمی کی ضرورت ہے کہ آج میرے پاس نہیں ہے، کسی ساتھی سے لے کر میرا کام نکال دیا، کل میں نے واپس کر دیا۔ دنیا تو ضرورت زندگی ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا ذخیرۃ الآخرہ۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے کہ آدمی دنیا میں جتنی عبادت کرے گا، جتنی تلاوت کرے گا، جتنا ذکر و اذکار کرے گا، جتنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کو حاصل کرے گا، اتنے ہی اس کے درجات بلند ہوں گے۔ آج جو ہے ہمارا جان اور مال اور وقت اللہ پاک نے اپنے قرآن کریم میں فرمایا میں نے اپنی جنت کے بدلے خریدا ہے۔ مومن کا جان، مومن کا مال اور مومن کا وقت اللہ نے اپنی جنت کے بدلے خریدا ہے۔ اور یہی چیزیں انسان کو آج پسند ہے، میرا جان، میرا مال، میرا وقت، اور اس پر انسان کی سب کچھ لگ رہی۔ لیکن دوستو بزرگوں، یوں فرمایا آخرتی اعتبار سے ایمان والا فکر مندی کے ساتھ زندگی گزارے، فکر کرے کہ میرے ایمان اعمال کیسے بنے، اور مجھے جو ہے اللہ پاک سے ہر حال میں جو ہے 5 وقت کی نماز کی کیسے توفیق دے، ہمارے بچے اور بچیوں کی زندگیوں میں قرآن و سنت والی جو ہے تعلیم کیسے آئے، اس کی آدمی کو مستقل ایک فکر ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلم فریضۃ علی کل مسلم مسلمہ، علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ آج ہماری کوتاہی ہے، ہماری لاپرواہی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے مدرسے آج خالی پڑے، ہمارے بچے مدرسوں تک پہنچتے نہیں، ہمارے بچوں کو کوئی دینی تعلیم نہیں، ہمارے بچوں کو صوم و صلات کی پابندی کا کوئی طریقہ اور ترتیب نہیں۔ اس لیے جو ہے ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، ماں باپ کے اوپر ہر حال میں اس چیز کا فریضہ اور ذمہ داری سمجھ کے ادا کرنا چاہیے کہ بچے کو پنجگانہ نماز میں لے کے جایا جائے، نماز کی پابندی کے ساتھ میں جو ہے اہتمام کیا جائے، اور بچہ جو ہے کہاں زندگی کو لگا رہا ہے، کھپا رہا ہے، اس پر ماں باپ کی نظر ثانی ہونی چاہیے۔ کھیل کود کے اندر زندگی نہیں جائے، کھیل کود کے اندر بچے اور بچی کی زندگی برباد نہیں ہو۔ آج ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ اللہ کے گھر سے منادی کی آوازیں، اذانیں ہو رہی ہیں، اور جو ہے ہماری سستیاں نمازوں میں بھی ہیں، ہماری کاہلیوں اور سستیوں کی بنا پر مسجدیں آج خالی پڑی ہیں۔ دوستو اس کی فکر کون کرے گا؟ مسجد تو الحمدللہ اللہ کا گھر ہے، اس کا آباد کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں، گھر والوں کو نماز پڑھائیں، ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو نماز کی عادت ڈالیں، ہم اپنے گھروں میں ایک جو ہے مسجد کا نمونہ بنائیں۔ آدمی کے دنیا بھر کے مکانات ہیں، ایک مکان کے اندر بعض وقت آدمی جماعت کرے، بھائی ہے، بیٹا ہے، بھتیجا ہے، اور عورتیں اگر گھر میں نماز پڑھے تو عورتوں کو بھی اسی روم میں نماز کا حکم دے دو۔ غیر محرم ہے تو پردہ لگا کر ایک طرف عورتیں پڑھے ایک طرف مرد پڑھے۔ اس طریقے سے گھر والوں کے لیے پردہ تو ہے نہیں،
غیر محرم کے لیے پردہ ہے. گھر کے اندر جب 5 مکان ہیں تو ایک مکان کے اندر میں عبادت ہو، ایک مکان کے اندر تلاوت ہو، ایک مکان کے اندر بچوں کو تعلیمی تربیت ہو. بچے کو کھیل کود کا ٹائم دیتے ہیں تو اس کے پڑھنے اور پڑھانے کا ٹائم کیوں نہیں دیتے ماں باپ کہ گھنٹہ 2 گھنٹہ اس سے پوچھے تو کیا پڑھ کے آیا بھائی، آج تو نے مدرسے میں کون سا سبق پڑھا ہے، آج مدرسے میں تیری کون سی تعلیم ہوئی، آج استاد صاحب نے تمہیں کیا پڑھایا. ایک تو یہ مسئلہ بالکل بالائے طاق ہے. دوسری بات دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے بھی جو ہے اسکولوں کے اندر ہمارے بھائی لوگوں کا حال یہ ہے کہ بچوں کو بھیج دیتے ہیں، بعد میں سنبھالتے بھی نہیں. کیا پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں، جاتے ہیں نہیں جاتے. اسکولوں کا تو یہ حال ہے کہ 2-2 3-3 بچے 5-5 بچے اسکولوں تک پہنچتے ہیں. مشکل سے اسکول کے اندر 10-15 بچے پہنچ رہے تھے اور بہت کم بچوں کو جو ہے تعلیمی معاملے میں لوگوں کو جو ہے فکر کی جا رہی. بتاؤ بچوں کی زندگیوں کو آگے کی جا کر کیا بنے گا. اس لیے ہمیں جو ہے اپنی دلگی کے ساتھ ہماری اہل و عیال پر، ہمارے بچوں پر، ہمارے بہن بیٹیوں پر پوری نظر ہو. ایسا نہیں کہ ٹائم پاس ہو رہا ہے اور ہم لوگ جو ہے مطمئن ہیں، آگے جا کر ان کی زندگیوں کا حال اور ان کی زندگیوں کی معاملات دین اور دنیا کے سارے برباد ہو جائیں. اور دیکھو امت جو ہے کہاں جا رہی ہے، اس کا سراج بکھر رہا ہے اور ہم خیال بھی نہیں کر رہے. خالی دنیا کے کمانے سے کوئی فائدہ نہیں، خالی دنیا کے جمع کر لینے سے کوئی فائدہ نہیں، خالی مکانات اور بلڈنگ اور تعمیریں کرانے سے کوئی فائدہ نہیں. کمپنیاں کھڑی کر دو، کوئی مقصد نہیں جب تک کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا ہم نہیں فکر کر رہے. ہمارا مقصد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی غلامی ہے. ہمارا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. ہمارا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہے. اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اندر بے تحاشا لاپرواہی اور بے فکری ہے. بے فکری کو دور کیا جائے. چلو صبح سے شام تک آدمی کمانے جاتا ہے، مزدوری کرتا ہے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.